جی جناب. جی دیکھیں متی، آپ ایک بڑے طویل عرصے سے جو ہے یہ کر رہے ہیں کورٹ رپورٹنگ. تو میں تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کیا آپ کی نظر میں کوئی اس طرح کا کیس ہے جہاں پہ اس طرح سے فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ دیا گیا ہو، پھر ریویژن اور 3 دن بعد یا 4 دن کے بعد، اور پھر ایکیوز کی غیر موجودگی میں، کبھی ریمانڈ ایکیوز کی غیر موجودگی میں بھی ہوا ہے؟ تو یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے انپریسیڈنٹڈ، ایسے تو کبھی ہوا ہی نہیں. اور آپ بھی مجھے اپیل امید میں نہیں یہی ہے، جائیں گے؟ نہیں ریٹ میں جائیں گے نا اگر ہوگا ہاں وہی تو ریٹ میں جائیں گے. پہلے بھی ریٹ میں ہی گئی ہیں. ہاں ریٹ میں ہی جائیں گے نا اگر ہوا تو، بیکاز وہ اب اس کے خلاف جو ہے ریمانڈ کے اوپر جو ہے جو یہاں سے اگر ہوتا ہے تو پھر کورٹ آرڈر سے یہاں پہ آیا ہے تو ریویژن کے اوپر تو پھر ریٹ میں ہی جانا پڑے تو گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ ایویڈنس جو بھی پولیس نے کلیکٹ کرنا تھا اس سے زیادہ ایویڈنس ہے ہی نہیں اور وہ کلیکٹ ہو چکا ہے؟ لیکن کیا ایویڈنس ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے موبائل فون ریکور کرنا ہے. موبائل فون سے کال ہوئی ہی نہیں تھی، اشور تھا، لینڈ لائن سے جو ہے وہ کال ہوئی تھی، وہ نمبر بھی ان کے پاس ہے، جو کال کا کانٹینٹ ہے وہ آن ایئر ہوا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ خود اسلام آباد پولیس ایک ایف آئی آر کرا چکی ہے جس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ فون اس کا ڈرائیور کے پاس ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو لڑکا تھا اس کی جو بیوی اور 10 مہینے کی بچی کو یہ اریسٹ کر کے دے گئے. ان کی عقل کا اندازہ مگر پولیس کا یہ کہنا ہے نا کہ موبائل فون اس لیے بھی چاہیے اور جو فون ان کے پاس ہے وہ دوسرا فون کوئی ایسا ہے جس میں ہدایات موصول ہوئی مبینہ طور پہ یا عمران خان کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے انٹرویو دینے کے لیے. تو کیا آپ کیا یہ ویسے انویسٹیگیشن میں کوئی حرج تو نہیں ہے اگر؟ میں آپ کو بتاؤں، اور سوال جواب بھی بہت سارے رہتے ہیں جو کرنے ہیں. سوال جواب کیا ہونا ہے؟ کوئی سوال جواب نہیں ہے. دوسرا یہ جو احمقانہ بات ہے نا کہ یہ جی عمران خان کو فوج کے خلاف کر رہا ہوگا یا پی ٹی آئی، کیا پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو یہ کہنا کہ وہ فوج کے خلاف ہے یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ تو جس نے بھی یہ کیمپین ڈیزائن کی ہے اس کی عقل کو جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کیا ہے اس کو کہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کو جو بھی لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس نے جو کہنا ہوگا نا وہ خود ہی آ کے کہہ لے گا. وہ نہیں کہے گا کہ یہ بات میری طرف سے پتہ نہ چلے میں نے یہ کہا ہے یا پتہ نہ چلے. سازش کی عمران خان میں کیپیسٹی نہیں ہے. تو پھر تو انویسٹیگیشن میں کوئی حرج نہیں ہے اگر 2 دن کی بات ہے 3 دن کی بات ہے. انویسٹیگیشن میں تو بالکل ہی کوئی حرج نہیں ہے. ٹارچر میں پرابلم ہے. اچھا پرابلم یہ ہے کہ جو اس کے اوپر جو ٹارچر جو ہوا ہے وہ پرابلمٹک ہے. اچھا اس ٹارچر کے کوئی شواہد نہیں ہے نا؟ نہ تو آپ نے باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے جو اور ہے آپ کے جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں اور آپ کے جو وزیر ہیں پنجاب کے انہوں نے بھی تردید کر دی ہے کہ جیل کے اندر ان کو بے لباس کر کے مارا گیا. تو خان صاحب کے الزام کے فوراً بعد پنجاب کے وزیر کا یہ بیان بھی آ گیا. تو وہ تو ڈفرینس کر رہا ہے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ اڈیالہ میں آنے سے پہلے ٹارچر ہوا، اڈیالہ میں آنے کے بعد جو ہے وہ ٹارچر نہیں ہوا. وہ تو بیسکلی یہی بات کر رہے ہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو فزیکل کسٹڈی اس لیے پولیس کو نہیں دینی چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہوا ہے ٹارچر ہوا ہے وہ ٹارچر کے لیے لے جانا چاہتے ہیں. لیکن آپ کے بھی جو وزیر ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اڈیالہ میں جب ان کو لایا گیا تو ان کے جسم پہ تشدد کیا گیا تھا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ شہباز گل سے ملے تھے، انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کسی ایسے نہیں. انہوں تشدد کا. نے اڈیالہ کے اندر تشدد کا کہا. بعد میں انہوں نے اپنا جو ٹویٹ بھی کیا ہے اس میں انہوں نے واضح بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز گل نے پہلے ذکر ہی نہیں کیا کہ ان پہ، نہ ہی ابھی تک انہوں نے کہا کہ براہ راست انہوں نے کہا کہ تشدد نہیں. وہ لوگ بیٹھے ہوں گے تو پھر نہیں کیا ہوگا. اچھا تو اب یہ بتائیں کہ کیا اس حوالے سے تشدد کے حوالے سے سپرنٹینڈنٹ جیل نے جب قیدی کو وصول کرتے ہیں تو وہ اس کا معائنہ تو کرتے ہوں گے؟ کوئی انہوں نے رپورٹ تیار کی تھی آپ کے سپرنٹینڈنٹ جیل نے اور ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ مجھے پتہ نہیں ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل بیچارہ جو ہے وہ کتنا بااختیار تھا، کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا. جہاں اپنے فارمر ایم این ایز منسٹرز ان کو باہر روک لیا گیا کہ آپ نہیں ملنے جا سکتے. ڈی آئی جی پریزنس عمر ایوب کو کہتا ہے میں تم پہ پرچہ دے دوں گا اگر تم نے ملنے کی کوشش کی. اچھا اس کے بعد جو اپنا ایم این ایز تھے ہمارے علی اوان ہیں، اس کے بعد اور باقی لوگ جو انہیں ملنے گئے ان کو بٹھایا گیا. پہلے 4 گھنٹے بٹھا کے پھر 5ویں گھنٹے کہا گیا کہ ہم آپ پہ پرچہ دے دیں گے اگر آپ نے ملنے کی کوشش کی. یہ پنجاب کی حکومت کی جیل میں ہو رہا ہے. نہیں تو یہ پنجاب کی حکومت کی جیل میں ہو رہا ہے تو پنجاب کی حکومت آپ کی اپنی نہیں ہے؟ پرویز الہی صاحب کس کے وزیر اعلیٰ ہیں؟ 48 گھنٹے ہمیں بھی لگا تھا. اچھا نہیں تو پھر بھی مطلب کہ پرویز الہی صاحب نے تو کہا ہی ہوگا بس. انہوں نے تو بڑی مذمت کی ہے شہباز گل کی، ان کو ڈانٹا بھی ہے شہباز گل کو. تو آپ کے خیال میں آپ خود بلکہ شہباز گل کے اس بیان سے متفق نہیں؟ آپ نے کہا کہ انہیں غیر ضروری اور غلط بیان دیا ہے. بیان میں تو یہ
اس کی ورڈنگ کے اوپر تو جو ہے وہ خود عمران خان نے بھی کہہ دیا نا، ورڈنگ کا ایشو نہیں ہے، ورڈنگ تو لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کو ورڈنگ کے لیے تو نہیں نا اٹھایا۔ فضل الرحمان کی ورڈنگ تو اس سے بہت زیادہ سخت تھی۔ اس کے بعد جو نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر، ایاز صادق، یہ جو اپنا رانا ثناء اللہ، ان کی ورڈنگ تو اس شہباز سے بڑی زیادہ سخت تھی، اس کو ورڈنگ کی وجہ سے تو نہیں اٹھایا۔ مگر انہوں نے کبھی میرے خیال میں یہ نہیں کہا کہ بریگیڈیئر کرنل والدار یہ جو ہے ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے حکم نہ مانیں، اور اس سے زیادہ شاید نہیں، یہ بھی اس نے بھی نہیں کہا، یہ اس نے شہباز نے بھی نہیں کہا۔ آپ اس طرح کریں نا، ٹرانسکرپٹ ہے، نہیں آپ اس طرح کریں نا، یہ آپ فیصلہ اس طرح سے کریں جب آپ ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ جو بیان ان کے ہیں وہ بھی لگا دیں، شہباز کا بھی لگا دیں۔ اچھا بائی دا وے یہ ابھی لائیو جا رہا ہے، میں اس لیے اپلوڈ بھی کر دیں گے بعد میں بھی ہو میں جائے نے گا۔ کہا یہ آپ نا اس کو کریں نا کہ وہ دونوں ویڈیوز لگا دیں ساتھ، پھر لیٹ دا پیپل جج کہ کیا ان کا کیا خیال۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر پولیس کو یہ جسمانی ریمانڈ دیتے ہیں، اور پہلے بھی یہ بیانات آتے رہے ہیں پولیس کے حوالے سے کہ شہباز گل نے دوسروں کا نام لیا ہے، تو ابھی تک کی کیا صورتحال ہے؟ کیا شہباز گل نے ابھی تک پولیس کو جو بیان دیے ہیں اس میں کوئی نام لیا ہے انہوں نے؟ پولیس کو چھوڑے، اس نے میجسٹریٹ کے سامنے جو بیان دیا ہے، مین تو بیان میجسٹریٹ کے سامنے ہے نا۔ کیا وہ اس کا تھوڑا سا بتا دیں۔ میجسٹریٹ کے سامنے اس نے کہا کہ مجھے پوچھا گیا عمران خان کو بلیم کرنے کی بار بار، وہ میں نہیں مانا ہوں، اور میں بیان جو تھا وہ میرا اپنا تھا۔ میجسٹریٹ کے سامنے اس نے بیان دیا۔ اور جنرل فیض کے حوالے سے بھی کوئی بات کی انہوں نے؟ میں نے اخبار میں پڑھا ہے۔ اچھا، اور میجسٹریٹ کو تو انہوں نے خیر اپنا وہ قمیض بھی اٹھا کے دکھایا تھا جو تشدد کے نشانات تھے، تو اب تو تشدد کے نشانات بھی مٹ گئے ہیں، اور سپرنٹینڈنٹ جیل بھی آپ نے تبدیل کر دیا ہے، تو اب تشدد والا معاملہ تو میرے خیال میں ختم ہو گیا نا؟ نہیں، تشدد میں ان کا انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تشدد ہوتا ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوپر والے جو مارکس ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، بٹ اس کے نیچے آپ کو پتہ ہے کہ ایک تیرسما ڈیولپ ہو جاتا ہے، اچھا، جو تقریباً 3 ہفتے رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ڈاکٹر جو ہے وہ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا کیا پھر میڈیکل بورڈ کروا رہے ہیں؟ میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے، اور یہ پمز میں کرنا چاہتے ہیں۔ پمز میں تو دیکھیں ان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں، انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کا بورڈ ہونا چاہیے جس پہ دونوں کو اعتماد ہو، اس کو شہباز گل کو بھی اعتماد ہو اور ان کو بھی اعتماد ہو، اپنے جو پروسیکیوشن ہے وہ بورڈ ہونا چاہیے۔ اچھا ذرا موقع سے فائدہ اٹھاتے کچھ تھوڑا سے بات کو ہم مختلف زاویے پہ لے کے چلتے ہیں۔ جو امریکہ میں ایک کمپنی ہائر کی گئی ہے، بقول آپ کے وہ میڈیا ریلیشنز کمپنی ہے، تو کیا اچانک ضرورت پڑ گئی، کیا ہے وہ صورتحال؟ نہیں، بقول ہمارے نہیں ہے، وہ اس کے ڈاکیومنٹس ہی بتا رہے ہیں کہ وہ میڈیا ریلیشن شپ کمپنی ہے۔ ضرورت بالکل ہے، ضرورت یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے، کرٹیسزم ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کے اوپر کہ وہ رجیم چینج آپریشنز میں ملوث ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ پوائنٹ آف ویو امریکن قوم کا نہیں ہے۔ امریکن قوم جو ہے، جس طرح سے ایک اجتماعی موریلٹی جو ہوتی ہے نا قوموں کی، وہ سپیریئر ہوتی ہے۔ امریکن جو نیشن ہے اس کی بھی جو اجتماعی موریلٹی ہے وہ سپیریئر ہے۔ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان ادر کنٹریز انٹرنل افیئرس۔ سو ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہاں پہ چھپنا چاہیے۔ ہم دیکھیں عمران خان نے، ہم تو کبھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں امریکہ کے خلاف کچھ جہاد میں پڑ جانا ہے یا لڑائی میں پڑ جانا ہے یا ہم نے کو امریکہ کو فتح کرنا ہے۔ ہم تو امریکہ سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن یہ صرف ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ واشنگٹن ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام آباد میں حکومت کون کرے گا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ روس کا دورہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ جیسے دیکھو نا، اب چائنا اگر کہے کہ واشنگٹن میں یہ ہمیں بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ہمیں پسند نہیں ہے، فلانا بندہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو ہاؤ ول دے ریئیکٹ ٹو دیٹ؟ اچھا جس فرم کو آپ نے ہائر کیا ہے اس کے بارے میں اب یہ مسلسل اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بھی لابنگ کرتے رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ تو لابنگ فرم ہے ہی نہیں، یہ تو میڈیا ریلیشن شپ ہے۔ جو ان کے جو یہ فرم ہے وہ اس سے پہلے ماضی میں اس کا ریکارڈ اویلیبل ہے کہ جس میں وہ پاکستان کے میرا ایٹمی یہ خیال ہے پروگرام وہ کے مصدق ملک ایسے ہی مار دیتا ہے، اچھا، بیچارے نے کیا ریسرچ کرنا۔ اچھا ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ لیکن یہ چیز آپ نے ویریفائی مصدق کی ملک ہے؟ نے تو ہائیڈ پارک کے اوپر اتنا شور ڈال دیا۔ میں نے کہا کہ ذرا یہ بتا دینا، جب سے میں نے پوچھا ہے اور شہزاد اکبر کی ٹویٹس آئی ہیں کہ بھائی جان یہ علی ریاض ملک نے کس سے خریدا تھا 46 ملین پاؤنڈز کا ون ہائیڈ پارک، کس سے خریدا تھا؟ چلیں اب آپ نہیں بتاؤ نا کس سے صحیح ہے، آپ کو پتا ہے نا، حسن نواز سے خریدا تھا۔ تو جب میں نے یہ کہا مصدق کو، کل بھی میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا، میں نے کہا مصدق بھائی آپ کی میں روز پریس کانفرنسیں سن رہا ہوں، تو آپ پریس کانفرنس بتائیں نا کہ 46 ملین پاؤنڈ کتنے ہو گئے؟
104 मिलियन डॉलर। तो फिर आपने नहीं, क्यों नहीं, cover अगर up बात किया? सुन लो ना। मैं समझ गया, आपने 100 कवर अप क्यों किया? नहीं, मैं क्यों अली रियाज मलिक को आप बचाते रहे नहीं, हुकूमत कवर अप में? नहीं किया ना। आपने वो पैसे वापस और अली रियाज को- मलिक का क्या कसूर है? नहीं, मलिक रियाज को भी आपने उनकी मलिक रियाज के family को- इसमें क्या कसूर है? नहीं, अच्छा कोई नहीं, कसूर नहीं, नहीं है उनका कोई कसूर मलिक नहीं। रियाज नहीं, नहीं, उसका इसमें नहीं कसूर ना, अच्छा, होंगे ठीक और। है, ठीक। लेकिन पहले जरा समझो तो सही ना, हाँ। मुझे सिर्फ आप बताओ 104 मिलियन डॉलर हसन नवाज के पास कहाँ से है, जिसका वो ये एक अपार्टमेंट की कीमत है। तो इस हवाले से आपने क्या किया हुकूमत में? हमने क्या किया? हमने तो 3.5 साल लगा दिए हैं कि खुदा के लिए इनको, ये नवाज शरीफ को उस वक्त आप नहीं, लोगों नहीं, ने अली कहा। रियाज के हवाले से क्या किया? अली रियाज को क्या कहना था? अली रियाज की तो प्रॉपर्टी थी ना, इन्होंने खरीदी, इनके पास पैसे कहाँ से आए? इलीगल थी ना, लेकिन आपने नहीं, क्या नहीं, कार्रवाई illegal की? तो नहीं थी ना। कौन आपके इलीगल थी ना? नहीं, हम तो नहीं कह रहे वो illegal। सब लीगल था। हमने तो नहीं कहा इलीगल। जो हसन नवाज के पास, सवाल सिर्फ इतना है, हसन नवाज के पास 104 मिलियन डॉलर कहाँ से आए कि वो ये अपार्टमेंट रख के ये बैठा हुआ? चीज आपने नैब में यही तो रेफरेंस पनामा दायर- और क्या आपने है? रेफरेंस दायर किया इस हवाले पनामा और से? क्या है? नहीं, तो आपने ये चीज साबित की वो तो यही तो वो आपके accused है नैब ना। ओ, अच्छा नहीं, फिर इसका नहीं, मतलब नहीं, ये है कि मुझे 104 शुरू से मिलियन बताना डॉलर की पड़ेगा। जो आप बात कर रहे हैं उसके हवाले से बताएं ना, पनामा में ये कहाँ पे ये रेफरेंस अच्छा, अब मैं बताता हूँ। एक तो तुम एक मैं वैसे आपसे एक दरख्वास्त मेरी की है आपसे कहनी है। आपने पनामा के ऊपर चूंकि सारी रिपोर्टिंग आपने की थी शुरू से एंड तक आपसे, आपने एक सीरीज करनी है पनामा के ऊपर, अच्छा, ताकि लोग भूल गए हैं कि पनामा 4 साल से सुन सुन के लोग तंग आ चुके तंग हैं। नहीं आ गए, लोग भूल ही गए हैं। आप कुछ साबित नहीं कर सके। नहीं, अब आप जैसे बंदे ये कहें कि साबित कुछ नहीं हुआ तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह है आपने एक आप उसी हाई कोर्ट देखा। की फॉलो कर रहे हैं अपीलों में जो अभी आर्गुमेंट हो रहे हैं हाई नहीं, कोर्ट हाई में? कोर्ट की अपीलों को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में देखें। मिसाल के तौर के ऊपर नवाज शरीफ आके ये कहते हैं कि अब आप लोगों ने पार्टी बदल ली है ना, आपका दिल बदल हो गया। असल मसला पहले पीटीआई में थे हम। पीटीआई में थे, लेकिन पहले आपको दुख होता था पाकिस्तानी पैसा बाहर चला गया, हुण जदों दे उन्होंने काम किया हुण तुहाडा दुख खत्म हो गया। अच्छा, ये केस क्या था? केस ये था, हम भी वेले बैठे हुए हैं, आप चले ठीक है, अच्छी बात है। अब पता नहीं है आप तो क्या आपकी क्या ड्यूटी बताऊं। सख्त है, आपने इधर होना है गिल नहीं, साहब आपने के तो होना है लिए गिल ड्यूटी के लगी लिए। आपकी। नहीं, अच्छा ये बताएं, मलिक मेरा रियाज कोई बैरिस्टर नहीं शहजाद, अच्छा नहीं, शहजाद पहले अकबर पहले के पहले ये जो सुन लो ना। हाँ, पहले इसी से। तरह। एक जर्मन अखबार था सिद्दीक से जिदबल जिसका नाम था, ठीक है। कोई उसका हमसे ताल्लुक नहीं है, इंटरनेशनल अखबार है, जैसे BBC है, कोई और है, ये जर्मन है, इसका नाम है। उसके अंदर एक खबर छपती है और उसमें आता है कि जी दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं उनके साथ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और उसकी फैमिली के ये अपार्टमेंट्स हैं जो पनामा की एक फर्म के नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है। यहाँ से केस शुरू हुआ। उस केस में जो प्रॉपर्टीज लिस्ट की गई थी उनमें वन हाइड पार्क भी था। ठीक है, ठीक है, वन हाइड पार्क जो था वो ओन कर रहा है हसन नवाज, ठीक है। और हसन नवाज 104 मिलियन डॉलर में वो अपार्टमेंट बेच किसको रहा है? अली रियाज साहब। अली रियाज। अली रियाज के ऊपर ये तहकीकात शुरू हो गई कि तुम्हारे पास 104 मिलियन डॉलर जो है वो कहाँ से आया। ठीक है। हालांकि तहकीकात जो थी इससे पहले पाकिस्तान में ये तहकीकात हो रही थी कि हसन नवाज के पास इतने पैसे कहाँ से आए। ठीक है। उसका पता ये चला कि इन्होंने जो अब ये आके कह देते हैं ना टीवी के ऊपर कि जी वो देखें बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर जनाब हमें जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया। उस केस में ये था कि इन्होंने दुबई के अंदर अपनी 5 कंपनियां जो हैं वो रजिस्टर कराई। ठीक है। नवाज शरीफ ने अकामा लिया। पाकिस्तान से पैसे रिवॉल्व होके जाते थे दुबई की कंपनियों में, जद्दा से पैसे जो हैं वो रिवॉल्व होके आते थे उनकी कंपनियों में। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर नायल नहीं हुए थे नवाज शरीफ। अकामा का एक इशू था, नॉन डिक्लेरेशन था। 2 हिस्से थे, 2 हिस्से थे, मैं आपको बता रहा हूँ 2 हिस्से थे, फैसले के 2 हिस्से थे। डंडी ना मारो, तेनों पता सारा तेनों वैसे डंडी मारा है। 2 हिस्से थे। एक हिस्सा था नॉन डिस्क्लोजर का। नॉन डिस्क्लोजर में उन्होंने इनको नाअहल कर दिया और जो क्रिमिनल पार्ट था वो उन्होंने नैब को रेफर कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सही है। नॉन डिस्क्लोजर क्या था? नॉन डिस्क्लोजर ये था कि आपने जो कंपनियां दुबई में बनाई हुई हैं वो आपने डिस्क्लोज नहीं की अपने एफिडेविट में। ठीक है। अपने एफिडेविट में क्यों नहीं डिस्क्लोज की थी? अच्छा। अपने एफिडेविट में इसलिए डिस्क्लोज नहीं की थी कि वो कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। सही।
یہ ہو رہا تھا. جیسے آپ نے بینک اکاؤنٹ نہیں ڈسکلوز کیا تھا نا, یہ الزام تو آپ پہ بھی لگا اچھا ہے نہیں, اچھا اب الیکشن کمیشن کی جو فنڈنگ اب یہ سمجھ آ گیا, اس پہ آ جاتا ہے, فنڈنگ کا آ جاتا ہے, جو مرضی کریے. اچھا ایک سیکنڈ پہلے ملک ریاض نے نہیں فنڈنگ والا پہلے نہیں, یہ کلیئر کر لیں. جو پہلے بات شروع ہے نا, جو پہلے بات شروع ہے اس وہ تو میں نے کر لیتا ہوں. پھر اس پہ آتے ہیں. نہیں ابھی آپ نے ملک ریاض کو آپ نے یہ ریلیف کیوں دیا کہ اس کے جو این سی اے نے پیسے اس سے جرمانے میں وصول کیے تھے وہ واپس ملک ریاض کے کھاتے میں کیوں ڈال دیے؟ میں ملک ریاض صاحب پہ بھی آ جاتا ہوں. ایک منٹ پہلے 1 منٹ جو آپ نے لقمہ دیا ہے کہ جیسے آپ نے اکاؤنٹ ڈسکلوز نہیں کیے, یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہی الیکشن کمشن کی رپورٹ ہے, یہ الزام نہیں ہے. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ. ہاں بالکل فیکٹ فائنڈنگ ہے جس پہ آپ کو اور اعتراض ہے. ماشاءاللہ سکندر سلطان راجہ صاحب جیسے آنےسٹ اپ رائٹ کوئی شک نہیں ہے, سینئر نائب صدر, آپ لوگوں کے اپوائنٹ کرتے ہیں, آپ تو ہر ایک کے ساتھ انہوں نے بھی آپ کی طرح پارٹی بدل لی نا, سینئر نائب صدر لگ گئے ہیں. پارٹیاں ویسے آپ نے بھی بڑی بدلی ہیں. میں نے تو ہمیشہ اپوزیشن میں رہا ہوں نا پارٹی میں, یا میں کون سا حکومت میں آ گیا ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ جو اس کا فیصلہ ہے اس میں کیا فیصلہ کیا, وہ کہتے ہیں کہ 13 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل آپ نے نہیں دی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ فیصلہ. اب وہ 13 اکاؤنٹس کون سے ہیں؟ 2012 کے اندر ہماری جو فنڈنگ ہے وہ مین اکاؤنٹ میں آئی, جو ساری آ گئی. اس کے بعد اکاؤنٹس کھولے گئے مثلا عمران اسماعیل کے نام کے اوپر, اور یہ پیسہ ٹرانسفر ہوا. اس کے بعد اسد کیسر کے نام کے اوپر, فلانے کے نام کے اوپر. یہ کیوں ہوا؟ پشاور میں پی ٹی آئی کا دفتر کھلا, 27 لاکھ روپیہ اس کا مہینے کا خرچہ تھا, وہ 27 لاکھ روپیہ اس اکاؤنٹ میں جاتا تھا مین اکاؤنٹ سے. عمران اسماعیل کا کھلا, پارٹی کے اکاؤنٹ نہیں کھل سکتے تھے, کھلے ہوئے تھے آلریڈی. پارٹی کے اکاؤنٹس بھی کھلے, بینکوں کی برانچیں ہوتی ہیں پشاور میں بھی, کوئٹہ میں بھی. تو آپ نے کیوں کھولے اپنے پارٹی کے لیے؟ کھولے کہ جو بندہ اس وقت مثلا آپ نے روزانہ چائے کے پیسے دینے ہیں, آپ نے روزانہ یہ کرنا ہے, تو اس کے لیے جو پارٹی اکاؤنٹ کی ہماری جو شرائط تھیں وہ سخت تھی. آپ نے انڈیویجول اکاؤنٹ کھول دیا کہ فار ایگزامپل ہمارے پی ٹی آئی کا دفتر کھولا ہوا ہے, آپ یہ اپنا چاچا جو ہے چائے لے کے آ رہے ہیں, یہ غیر قانونی کام تھا. نہیں, یہ غیر قانونی نہیں تھا. دیکھنا آپ کا بھی مقصود چپراسی نکلا ہے نا, آپ کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں 10-20 لاکھ روپے, ان بیچاروں کی 20,000 روپے تنخواہ, کروڑ روپے آتا تھا, 1.5 کروڑ جتنا بھی بنتا ہے. لیکن جو غیر قانونی چیز ہے, 24 کروڑ روپے کے اوپر تمہیں دکھ نہیں ہے. دکھ کی بات نہیں ہے, دکھ کی بات نہیں ہے. یہ جو $2 ملین ہے, یہ $2 ملین جو آیا ہے اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ جو ووٹر کرکٹ کلب کا آیا اس کی کیا جسٹیفیکیشن؟ ایک منسٹر یو اے ای کا جو پیسے دے رہا ہے وہ اسی کے ذریعے ہے نا, روٹ کر کے ہے نا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ جو لسٹیں ہیں پوری وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ 8 سال جو انکوائری ہوتی رہی, اس میں پی ٹی آئی یہ نہیں ثابت کر سکی کہ یہ سارے پاکستانی تھے. اس کا ہے آپ کی قانونی ٹیم کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. نہیں آپ دیکھو نا, یہی بات ہے نا آپ کی, جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی 8 سال نہیں ہے. 8 سال 11 دفعہ آپ نے اسٹے لیا ہے کورٹوں سے. نہیں اسٹے کیا لیا, صرف ایک ہی اسٹے لیا ہے کہ نون لیگ آف پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ان کے بھی ساتھ کریں, یہ ہم نے اسٹے لیا نا. اس میں کیا وہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کمپیریزن تو ملے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں, انہوں نے کہا ہے کہ 13 لوگ جو ہیں وہ غیر ملکی ہیں. 13 میں سے 7 لوگوں کی تو ویڈیوز آ چکی ہیں کہ ہم پاکستانی. صحیح ہے. سمپل بات انکوائری میں انہوں نے جو کی نہیں کیا, باقی 7 کا کیا مسئلہ تھا؟ جو 5 ان میں سے 2 کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے, انہوں نے خبر تو لے گی ویڈیو بنانے واسطے. اس سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں 100%, کوئی پاکستانی نہیں ہے. جو ووٹن کلب تھا اس کی جو عارف نقوی کا یا جو فنڈنگ ہوئی وہ بھی بڑی سمپل ہے. اچھا آپ نے جو ہے وہ ڈنر کیا, اس ڈنر کے اوپر لوگ جو ہیں انوائٹ کیے, ان لوگوں نے آ کے وہ 100% وہ بھی پاکستانی ہیں. ان سب کی بھی لسٹ جو ہے کوئی غیر ملکی نہیں. اچھا وہ لسٹ تو خیر ساری آ گئی ہے الیکشن کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ میں. انکوائری سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیوں اسد کیسر کیوں پشاور ہائی کورٹ سے اسٹے لے رہے ہیں؟ اگر ان کے پاس ہر چیز موجود ہے تو پشاور ہائی کورٹ سے اسٹے کیوں لیا؟ اسد یہ لیا نا کہ کرمنل انکوائری آپ کسی بندے کے اوپر اس طرح بغیر کسی وجہ کے تو نہیں نا شروع آپ الزام ثبوت دے دیں, ہوگی نہیں, آپ کو تو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. این ایف آئی اے ہوتے تسی معصوم. اچھا کر لینے توڑا کیوں وہاں پہ بھی کوئی تشدد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کرمنل انکوائریز آپ کے خیال میں پاکستان میں اتنی فیئر ہوں تو چاہیے کیا ہے, کتنے تم معصوم ہو. چلیں آخر میں تھوڑا سا ملک ریاض والی رہ گئی, وہ بھی میں ایکسپلین بالکل بتائیں. این سی اے نے جو کیا تھا وہ کیوں واپس کیا, وہ رقم کیوں واپس کی گئی؟ ہاں گڈ, یہ اب دیکھو نا, یہ سمجھ کے کرنا چاہیے. اب ہوا کیا, علی ریاض کے اوپر این سی اے کی انکوائری شروع ہوگی, جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے یو کے کی,
کہ جناب آپ نے $104 ملین آپ کے پاس کہاں سے آئے. ٹھیک ہے, $104 ملین یہ انکوائری چل رہی تھی. اس کے دوران ملک ریاض صاحب نے اور علی ریاض نے, ناٹ ملک ریاض, علی ریاض نے اپلیکیشن دی NCA کو کہ جی میں اس انکوائری میں مزید نہیں پڑھنا چاہتا, میں کاروباری آدمی ہوں, بلا بلا بلا, تو میں اس میں جو $104 ملین ہیں یہ میں گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس کر دیتا ہوں اگر آپ یہ میری کرمنل انکوائری جو ہے وہ نہ چلائیں. نمبر 1. نمبر 2, میری اور آپ کی جو سیٹلمنٹ ہے یہ خفیہ رہے گی. اب ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو ہم $104 ملین پاکستان میں منگوا لیں, دوسری آپشن یہ تھی کہ ہم یہ کیس لڑیں, ہم کہیں کہ نہیں یہ جناب $104 ملین آپ پتہ کرائیں کہ چلے آپ نے منگوا لیا, اچھا کیا, پھر کیا کیا؟ کیبنٹ نے کہا جی یہ اس میں تو 15 سال لگ جائیں گے, آپ $104 ملین لے لیں. $104 ملین حکومت کو مل گیا نہیں, سپریم کورٹ کو مل گیا. کیوں سپریم کورٹ کو کیوں؟ اچھا, سپریم کورٹ کو کیوں ملا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے دیا ہوا تھا کہ جی جو سندھ کا وہ جو بحریہ کا فائن تھا, وہ فائن ملک ریاض پہ لگا تھا, ملک ریاض پہ لگا ہوا. تو سرکاری پیسہ کیوں دیا عوام کا؟ سرکاری پیسہ نہیں تھا نا, وہ $104 ملین عوام کے حکومت کو نہیں ملا تھا, وہ پیسہ ملا تھا ملک ریاض کو سیٹلمنٹ میں, ان کی اور NCA کی سیٹلمنٹ تھی. دیکھیں نا, حکومت کا پیسہ تو آپ نے خود ابھی کہا کہ جرمانے میں حکومت کو واپس کیا اس نے, اب آپ کہتے ہیں ملک ریاض کو ملا. جرمانے میں نہیں, آپ نے کہا فائن میں, آپ نے کہا فائن میں ملے, سیٹلمنٹ. چلے سیٹلمنٹ ہے, حکومت کو ملے نہیں, ہمیں حکومت کو نہیں ملے, ملک ریاض ابھی آپ نے کہا کہ حکومت نے کابینہ نے تھی نہیں, وہ میں بتا ایک سمجھ لو نا ذرا, علی ریاض کی اور NCA کی سیٹلمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, ٹوٹل تھا $150 ملین. اس میں حکومت کہاں سے آ گئی؟ حکومت نہیں تھی نا, حکومت کیا تھی, اس نے کہا جی میں پاکستان میں یہ پیسے واپس کر دیتا ہوں. کس کو؟ سپریم کورٹ کو, جو ہمارا فائن. سپریم کورٹ کا تعلق ہی نہیں ہے بیسیکلی. اس نے تو کہا کہ آپ ہمیں واپس کر دیں, سپریم کورٹ کا تعلق تو بعد میں اس طرح بات ذرا سمجھ صاحب. سپریم کورٹ کہاں سے آگئی؟ حکومت کا تعلق ہے NCA, حکومت اور ملک ریاض. ٹھیک ہے, حکومت تو شامل نہیں ہے اس میں. تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ سپریم کورٹ کا ذکر ہے اس میں؟ نہیں, تھوڑی سی ذرا تم ایک سیکنڈ رک کے سمجھو گے بات, ٹیکنیکل سمجھ آ جائے. میں رک جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں نہ حکومت شامل تھی نہ سپریم کورٹ شامل تھی, نہ ہی ہمارے کہنے کے اوپر NCA نے یہ پروسیڈنگ شروع کی تھی. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. NCA نے پروسیڈنگ شروع کی تھی خود. ٹھیک ہے, پروسیڈنگز تھی جو آئی انڈرسٹینڈ $150 ملین کی. ہاں, سیٹلمنٹ ہوگی ان کی $104 ملین کی. ٹھیک ہے, $104 ملین 190 نہیں, 104 ہے, $190 ملین, بہت بڑی رقم ہوگا یا کتنا ہوگا. اور وہ حکومت کو ملے نا پیسے؟ نہیں, حکومت کو نہیں نہ ملے, NCA کو نے واپس کیے ملک ریاض کو. اچھا, حکومت کو نہیں دیے, ہمیں تو نہیں ملے, NCA تو نہیں ملا, ہمیں تو کوئی پیسہ نہیں ہے. یہ آپ نے خود ابھی کہا تھا کہ یہ حکومت کو انہوں نے کہا میں واپس کر دیتا ہوں ملک ریاض, آپ نے کہا. میں ذرا سمجھے, اچھا, انہوں نے کہا اس کے بعد جب ان کو پیسہ مل گیا, کن کو؟ ملک ریاض. نہیں, یہ تو حکومت کو ملا تھا نا. یہ سمجھ لو, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ آپ کا سپریم کورٹ کا جو کیس ہے, ہم $104 ملین پاکستان بھجوا دیتے ہیں سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ گورنمنٹ آف پاکستان گارنٹی کرے کہ ہمارا اور NCA کا جو معاہدہ ہے اس کو آپ پبلک نہیں کریں گے. کیوں؟ گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے؟ اگر جب پیسہ ملا ہی ملک ریاض کا ہے تو گورنمنٹ نے کیوں معاہدہ کیا پھر؟ NCA کا, اور تو پھر دوسری آپشن تھی آپ پیسے نہ لیتے. نہیں, پھر $104 ملین چھوڑ دیتے, پھر 15 سال کیس لڑ. آپ ایک وکیل بھی ہیں اور آپ بڑے سمجھدار بھی ہیں, عام وکیل نہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ جو مجھے آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جو آپ بات کر رہے ہیں, کوئی لاجک بنتی ہے, کوئی منطق بنتی ہے؟ لاجک بنتی ہے نا. دیکھو میرا اور آپ کا معاہدہ ہوا, آپ پرائیویٹ ہے نا, ہمارا پرائیویٹ معاہدہ. ٹھیک ہے, اس میں حکومت حکومت کہاں سے ہے, میں آپ کو آپ مجھے دے رہے ہیں جی, آپ کہہ رہے ہیں جی میں آپ کو $50,000 دے دیتا ہوں. یہ $50,000 جو ہے اس کی یہ کنڈیشنز ہیں, آپ یہ معاہدہ جو ہے وہ پبلک نہیں کریں گے. اس کے بعد آپ تھرڈ پارٹی انکلوڈ ہوتی ہے حکومت. آپ کہتے ہیں جی یہ $50,000 جو آپ نے نہیں, حکومت اس پرائیویٹ معاہدے کی پابند ہے. ہم پیسے لینا چاہ رہے ہیں نا,
تو 104 پیسے ملین حکومت کا کیا تعلق ہے؟ وہ ڈائریکٹ دے نا سپریم کورٹ میں نہیں جمع نا۔ کرائیں. آپ نے کیوں جو عوام کا پیسہ تھا وہ ملک ریاض کے عوام بیاپ کا پہ پیسہ- سپریم کورٹ کے فائن کے طور پہ کیوں جمع یہ کرایا تو آپ آپ نے؟ کی آخری بات ہے نا کہ عوام کا پیسہ تھا اور ملک ریاض کا پیسہ نہیں تھا. اچھا، اس کیا کے لیے اس پھر کے آپ کو 15 سال کیس لڑنا پڑنا تھا نا وہاں. کوئی کیس ہی نہیں تھا، آپ کو مل گیا تھا نہیں حکومت کو، ملا آپ تھا۔ نے ملک ریاض کو کیوں دیے؟ اور نہیں دیے نا، اچھا پیسہ تو ملک صاحب کو ملا. اچھا وہ جو معاہدہ ہوا ملک ریاض کا اور این سی اے کا، اس میں سپریم کورٹ کا ذکر تھا. میں نے تو معاہدہ نہیں دیکھا. آپ کیبنٹ کے ممبر نہیں رہے؟ نہیں، وہ سیل بند تھا. کیبنٹ نے بھی نہیں دیکھا؟ میں سیل تھا. بغیر دیکھے کیبنٹ نے کیسے سیل کروا دی ایک چیز؟ ہاں، نہیں وہ عمران خان صاحب نے ذاتی طور پہ سیل کروایا؟ نہیں عمران خان نے نہیں، جو آفر آئی تھی یہ کیبنٹ نے سیل کیا؟ ہاں نہیں، این آئی یو کی طرف سے جو آپشن تھی وہ یہ تھی کہ جی یا تو آپ اس معاہدے کی پاسداری کریں جو ان کے درمیان ہوا ہے اور $104 ملین پاکستان میں ٹرانسفر ہو جائے. دوسری صورت میں صرف اگر آپ نے ٹرانسفر کیا تک معاہدہ تھا نا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو دینا ہے. نہیں، وہ پیسہ تو جانا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ. اچھا یہ بتائیں عمران خان صاحب کی کیا ذاتی اس میں مفاد، کیا ذاتی مفاد تھا کہ انہوں نے کیبنٹ ممبرز کو بھی عمران نہیں خان دکھایا؟ کا مفاد یہ تھا کہ پاکستان کو اگر پیسہ مل رہا ہے تو پاکستان کو ملا ہی نہیں ہے، آپ نے ملک ریاض کی جیب میں ڈال دیا. کو مل گیا نا. وہ ملک ریاض کا جرمانہ تھا، وہ ذاتی جرمانہ تھا ملک ریاض کا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں، آپ یہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک صاحب کو سزا ہو گئی تھی اور یہ پیسہ ثابت ہو گیا تھا سزا نہیں حکومت تھا. کا. اچھا مجھے بتائیں جو ملک صاحب نے این سی اے کو پیسہ نہیں، آپ ایگری کیا، دیکھیں نا. میں میرا ایک سوال کا جو ملک صاحب نے این سی اے کو پیسہ ایگری کیا وہ غیر قانونی منی تھی یا قانونی تھی، یہ بتائیں. یہ تو ثابت ہونا تھا نا. این سی اے نے ڈکلیئر کر دیا نہیں نا، ڈکلیئر کیا نا، پلی این بارگین سی اے یہی ہوتی ہے نے نا. فائن لیا نا اس سے. نہیں، یہ سیٹلمنٹ منی تھی نا، اور یہ سیٹلمنٹ منی حکومت پاکستان کے کیا ہوتی ہے؟ حکومت پاکستان کو آتی ہے. والنٹری ریٹرن کیا ہوتی ہے؟ حکومت پاکستان کو آتی نہیں، ہے. والنٹری ریٹرن کیا ہوتی ہے؟ یہی نا حکومت پاکستان کو ریٹرن آتی کے ہے. کانسیکوینسز کیا ہوتا ہے؟ وہ سپریم کورٹ نے اب کہہ دیا اس کے بھی کانسیکوینسز کہا نا، لیکن ابھی تو نہیں نا. اچھا اینی وے اب چلے تو نہیں ہے اب نا. آگے چلیں. وزیر اعظم نے کیبنٹ ممبرز کو بھی نہیں بتایا اس معاہدے کا. یہ جو ٹرسٹ بنا، میں وزیر اعظم نے خود بھی نہیں. کیا ملک ریاض نے جو ٹرسٹ کے لیے پیسے دیے اس کا کیا تعلق ہے اس ڈیل کے ساتھ، اور کیا یہ اس ٹرسٹ کے کو جو ملک ریاض نے کنٹریبیوٹ کیا اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. کیا زمین ہے؟ ٹرسٹ کی زمین کتنے ہوا میں ہے. ہاں ہاں اس کی کیا قیمت ہے؟ جب وہ تھی 5000 روپے کنال ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کیا- کا خیال ہے 50 ارب روپے کی زمین؟ نہیں اب کیا قیمت، اب کیا قیمت ہے اس کی؟ اچھا دوسرے لوگ جو اب ہے کیا نا، قیمت ہے اس کی؟ اب پتہ نہیں ہوگی 2000 روپے بڑھ گئی ہوگی. اور کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا پرائم منسٹر کا کہ نہیں. کابینہ کو دکھائے بغیر ایک معاہدہ ایک اس ایسے کا کیا شخص، تعلق ہے اس سے؟ تو وہ کیوں سیکرٹ رکھا گیا معاہدہ؟ وہ تو پہلے پورا ایکسپلین کر دیا میں نے کہ این سی اے کا اور ملک ریاض کا جو معاہدہ تھا والنٹری ریٹرن کا، اس کی سیکریسی کلوز تھی. اب ہمارے پاس آپشن تھی کہ گورنمنٹ جا کے 15 سال کیس لڑ لیتی یا وہ سیکریسی نہیں. کلوز ایڈہیر کرتی اور پیسے لے آتی. پیسے تو حکومت کو ملے ہی نہیں ہے فواد صاحب. سپریم کورٹ کو تو مل گئے نا. اوہ سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا تھا ملک ریاض پہ، نہیں، وہ حکومت نے نہیں دینے تھے. یہ بات تو پھر ثابت کرنا پڑنا تھا نا، 15 سال میں لگنے تھے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ تو آپشن ہے نا آپ کی. آپ ابھی بھی واپس کر دیں پیسے اور جا کے کیس لڑ لیں، کوئی پرابلم نہیں. نہیں کیس تو ہونا ہی نہیں تھا. وہ تو کیا حکومت جو ہے بھائی کیس- این سی اے کے ساتھ حکومت نے کوئی معاہدہ کیا؟ نہیں، این سی اے کا معاہدہ ہے ہی نہیں، گورنمنٹ اس میں پارٹی نہیں. گورنمنٹ نہیں ہے نا، تو پھر آپ کیوں بائنڈنگ اپنے آپ کو بائنڈ کر رہے ہیں ملک ریاض ایک پرائیویٹ بندے اس کے لیے کہنے کہ پہ؟ ملک ریاض میں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو $104 ملین بھیج رہے ہیں پاکستان میں. میں یہی کہہ رہا ہوں، اس میں تو کوئی وہ لڑائی ملک ریاض نہیں بھیج رہا، وہ این سی اے بھیج رہی ہے، وہ اور وہ نہیں- پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے، ملک ریاض کا نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ اس طرح کریں، آپ ان کو کہیں کہ جی یہ آپ کا $104 ملین ہے، یہ آپ واپس لے جائیں اور اس کے بعد آپ جا کے این سی اے میں کیس کر لیں اور 10 سال کیس لڑ لیں. اور پھر اگر آپ کیوں واپس لے جائیں؟ وہ تو این سی اے نے دیا ہی حکومت کو ہے، وہ واپس کیوں کریں؟ یہ معاہدے نہیں تم نے پڑھا ہوا نا. اچھا ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں، این سی اے نے یہ $104 ملین یا $190 ملین ملک ریاض کو دیا تھا یا حکومت کو؟ یہ بتا دیں. ملک ریاض. اچھا ہاں، ملک ریاض اور این سی اے کا ایگریمنٹ تھا، ہمارا ایگریمنٹ نہیں تھا. تو این سی اے نے یہ نہیں ڈکلیئر کیا کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کا، یہ نہیں کہا نہیں NCA نے؟ کہا، نہیں کہا، یہی تو میں بتا رہا ہوں. یہ تو انہوں نے جو آفیشیل پریس ریلیز دی تھی وہ $104 ملین، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پیسہ ہم حکومت پاکستان کو لوٹا رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں. آفیشیل جو این سی اے کی پریس این ریلیز سی تھی، اے کی جو پریس ریلیز تھی وہ یہ تھی کہ ملک ریاض نے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، دیکھیں نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ $104 ملین جو تھا وہ غلط تھا، کرمنل پیسہ تھا، پھر کرمنل ثابت کرنا پڑنا تھا نا. اچھا وہ معاہدہ کیوں سیل کیا گیا؟ کیا وجوہات بتائی کیبنٹ ممبرس کو کہ اس کو خفیہ کیوں رکھا؟ سمپل بات ہے کہ آپ نے $104 ملین اگر لیتے ہیں تو یہ این سی اے کا اور جو ان کا علی ریاض کا معاہدہ ہے وہ آپ نے سیکرٹ رکھنا ہے. کیا ہے اس میں؟
آپ تو بڑی صاف چلی شفاف چلی, اب ملک ریاض جیسا بندہ ہے تو سب کچھ بہ جاتا ہے. نہیں کچھ بھی نہیں, صرف آپ نہیں, ساری جماعتیں, صرف آپ نہیں, ساری جماعتوں کا یہ حال ہے. بات ہے. ابھی نون لیگ کو کہیں آپ کے واپس کر دیں اور جا کے نہیں واپس کیوں کریں, کیس لڑنا پڑے گا نا. نون لیگ پیسے سپریم کورٹ کے جو پیسے جمع ہیں وہ جمع ملک ریاض کی ذاتی جیب سے ہوئے ہیں, اور ملک ریاض کے تحت ہوا ہے نا, تو آپ کو واپس کرنے پڑیں مجھے گے. لگتا ہے سپریم کورٹ کے, ایک سیکنڈ, سپریم کورٹ کے فنڈ میں پیسہ کون سے اکاؤنٹ سے گیا؟ سپریم کورٹ کے پیسے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے گئے پتہ نہیں, دیکھنا. آپ کو نہیں پتا؟ یہ حکومت پاکستان نے نہیں دیا نہیں یہ ملک پیسہ, ریاض کے بیہاف پہ. یہ پیسہ جو ہے جو ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی اس کو مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹلی کیا اکاؤنٹنگ ڈیٹیل ہوگی, آپ کو پتہ بہت کچھ پتہ چلے گا, اور شاید تب تک بہت دیر نہ ہو جائے. تو تحریک انصاف سے تو زیادہ توقعات ہیں لوگوں کی, شفافیت کے ہمارے سے. انصاف نہیں کرنا سب کچھ, اور کس نے کرنا. ابھی تک جو کچھ ہوئے وہ بھی تحریک انصاف نے کیا ہے. انشاءاللہ. تھینک یو, بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے کچھ دیر میں فیصلہ آنے والا ہے, اور جو ہی یہ فیصلہ آئے گا تو ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے متی اللہ جان MJ TV سے اتنے ہی, اور فواد چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم دیا. تھینک یو.